میں فعال کردار ادا کرتا رہے گا۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر کا امریکہ کا سرکاری دورہ جاری ہے، جہاں انہوں نے امریکی تھنک ٹینکس اور اسٹریٹجک امور کے نمائندوں سے ملاقات کی۔ اس ملاقات نے پاکستان کے اسٹریٹجک ویژن کو بہتر طور پر سمجھنے کا موقع فراہم کیا۔ آرمی چیف نے واشنگٹن میں ممتاز اسکالرز، تجزیہ کاروں، پالیسی ماہرین اور بین الاقوامی میڈیا اداروں کے نمائندگان سے گفتگو کی، جس میں پاکستان کے اصولی موقف کو علاقائی اور عالمی معاملات پر اجاگر کیا گیا، جبکہ آرمی چیف نے دہشت گردی سے متعلق پاکستان کے نقطہ نظر پر روشنی ڈالی۔ ISPR کا کہنا ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے مارکہ حق اور آپریشن بنیان المرصوص پر بھی تفصیلی روشنی ڈالی اور علاقائی امن و استحکام سے متعلق پاکستان کے تعمیری کردار کو اجاگر کیا۔ فیلڈ مارشل نے کہا کہ بعض علاقائی عناصر دہشت گردی کو ہائبرڈ وارفیئر کے ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ پاکستان دہشت گردی کے خلاف عالمی جنگ میں صف اول پر رہا ہے۔ پاکستان نے ایک محفوظ دنیا کے لیے بے پناہ انسانی اور معاشی قربانیاں دی ہیں۔ ISPR کے مطابق شرکاء نے آرمی چیف کے خیالات کی کھلے دل سے پیشکش اور وضاحت کو سراہا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی اقوام متحدہ میں پاکستان کے مشن کی رکن نابینا سفارتکار سائمہ سلیم سے ملاقات۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل عاصم منیر نے سائمہ سلیم کی بین الاقوامی سفارتکاری میں خدمات کو سراہا۔ فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر نے سائمہ سلیم کے حوصلے، استقلال، صلاحیتوں کو ملک کی نوجوان نسل خصوصاً معذور افراد کے لیے ایک روشن مثال قرار دیا۔ ترجمان پاک فوج نے بتایا، سائمہ سلیم نے آرمی چیف کو اقوام متحدہ میں اپنی سفارتی ذمہ داریوں اور پاکستان کو درپیش چیلنجز پر بریفنگ دی اور اقوام متحدہ میں بھارت کی ریاستی دہشت گردی کے خلاف پاکستان کے موقف اور خطے میں امن استحکام کے لیے اٹھائے گئے اقدامات پر روشنی ڈالی۔ فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر نے سائمہ سلیم کی ان کوششوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ وہ پاکستان کے موقف کو عالمی سطح پر مؤثر انداز میں اجاگر کر رہی ہیں اور ان کا کام خطے میں بھارتی جارحیت اور دہشت گردی کے خطرات کو دنیا کے سامنے لانے میں کلیدی کردار ادا کر رہا ہے۔ خبر دیں گے، ایران کے ساتھ مذاکرات کی راہ ہموار ہو گئی ہے۔ ایران کے ساتھ جرمنی، فرانس اور برطانیہ کے مذاکرات آج جنیوا میں ہوں گے۔ جنیوا میں مذاکرات کے بعد ماہرین کی سطح پر اسٹرکچرڈ ڈائیلاگ ہوں گے۔ جوہری معاملے پر یورپی وزیر خارجہ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے مذاکرات کریں گے۔ الجزیرہ کے مطابق ان مذاکرات میں جوہری پروگرام کے ساتھ جنگ بندی پر بھی بات ہوگی۔ اسرائیل ایران جنگ پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس بھی آج ہوگا۔ OIC کا اہم اجلاس ہفتے کو استنبول میں ہوگا۔ اجلاس میں ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی شرکت متوقع ہے۔ اجلاس سے ترک صدر بھی خطاب کریں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران سے مذاکرات کا فیصلہ آئندہ 2 ہفتے میں کریں گے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس نے میڈیا بریفنگ میں کہا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ واضح کر چکے کہ ایران کو جوہری ہتھیار بنانے نہیں دیں گے۔ ٹرمپ اگلے 2 ہفتے میں کوئی فیصلہ کریں گے۔ ایران کے پاس کسی صورت جوہری ہتھیار نہیں ہو سکتے۔ امریکہ نے مذاکرات کے لیے ایران کو 60 دن دیے۔ 61 دن پر اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا۔ ترجمان وائٹ ہاؤس نے صدر ٹرمپ کا براہ راست بیان پڑھ کر سنایا، اس بنیاد پر کہ ایران کے ساتھ مستقبل قریب میں مذاکرات کے امکانات موجود ہیں یا نہیں۔ محمد کاظمی کی اسرائیلی حملے میں شہادت کے بعد پاسداران انقلاب کے لیے انٹیلیجنس چیف کا اعلان کر دیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق جنرل مجید خادمی کو پاسداران انقلاب کی انٹیلیجنس تنظیم کا نیا سربراہ مقرر کر دیا۔ جنرل مجید خادمی اس سے قبل وزارت دفاع میں انٹیلیجنس پروٹیکشن آرگنائزیشن کے سربراہ کی حیثیت سے خدمات انجام دے چکے۔ گزشتہ دنوں صہیونی حکومت کے تہران پر حملوں میں پاسداران انقلاب کے اعلیٰ افسران شہید ہوئے تھے۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے مطابق اتوار کو تہران پر اسرائیل کے حملوں کے نتیجے میں انٹیلیجنس چیف جنرل محمد کاظمی، ان کے نائب جنرل حسن محقق اور جنرل محسن باقری شہید ہوئے تھے۔ دوسری جانب ایرانی پاسداران انقلاب کے سابق سربراہ میجر جنرل محسن رضائی نے کہا ہے کہ ایرانی قوم کو پہلی فتح کی مبارکباد دیتا ہوں۔ سابق سربراہ پاسداران انقلاب نے کہا کہ دشمن کو غلط اندازے لگانے پر مجبور کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ ہماری جوابی کارروائی ابھی مکمل نہیں ہوئی، اسے ضرور مکمل کیا جائے گا۔ محسن رضائی نے کہا کہ جنگ کے 7ویں روز 400 سے زائد میزائل داغ چکے ہیں۔ درجنوں میزائلوں نے ان کے نام نہاد آئرن ڈوم کو چیر ڈالا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ تمام افزودہ
مواد محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا چکا ہے۔ فی الحال جنگ بندی کا مطلب ایک نئی جنگ کو دعوت دینا ہوگا۔ کمزور پوزیشن پر موجود دشمن کو جنگ بندی کے ذریعے دوبارہ سنبھلنے کا موقع نہیں دینا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ نیتن یاہو نے امریکہ کو صاف کہا، یا تو میری مدد کرو یا جنگ بندی کا اعلان کر دو۔ ہم نے فتح اور سجیل میزائلوں کے ذریعے مشترکہ حملے کیے ہیں۔ دشمن نے نتنز، خنداب اور عراق کو نشانہ بنایا۔ ہم ان علاقوں کو خالی کرا چکے تھے۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے سابق سربراہ میجر جنرل محسن رضائی نے کہا کہ ہماری تجزیاتی رپورٹ نے واضح طور پر پیش گوئی کر دی تھی کہ جنگ چھڑ جائے گی۔ ابھی ہم نے اپنی زمینی اور بحری صلاحیتوں ابنائے حماس کو استعمال نہیں کیا۔ مشرق وسطی کی کشیدہ صورتحال کے دوران چینی صدر شی جن پنگ نے 4 اہم تجاویز پیش کر دی ہیں۔ چینی وزارت خارجہ کے مطابق صدر شی جن پنگ نے مشرق وسطی کی کشیدہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے اپنی پیش کردہ 4 تجاویز میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا۔ چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ صدر نے فوری جنگ بندی کے مطالبے کے ساتھ اپنی تجاویز میں شہریوں کا ترجیحی طور پر تحفظ یقینی بنانا، مذاکرات اور مکالمے کے آغاز کو آگے بڑھنے کا بنیادی راستہ اور بین الاقوامی برادری کی امن کے لیے کوششیں کو ناگزیر قرار دیا۔ اس سے قبل روسی صدر پیوٹن اور چینی صدر شی جن پنگ کی ٹیلی فونی گفتگو ہوئی، جس میں دونوں رہنماؤں نے ایران پر اسرائیلی حملے کی سخت مذمت کی اور اسے عالمی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا۔ شی جن پنگ اور پیوٹن نے ایران اسرائیل جنگ کے سفارتی حل پر زور دیا اور کہا کہ ایرانی جوہری پروگرام سے متعلق تمام مسائل کا کوئی فوجی حل نہیں۔ چینی صدر شی جن پنگ نے کہا کہ ایران کے معاملے پر روسی ثالثی کے حق میں ہے۔ روسی ثالثی کشیدگی میں کمی میں مددگار ہو سکتی ہے۔ ایران اسرائیل تنازع میں ممکنہ امریکی مداخلت ایک اور خوفناک کشیدگی کا سبب ہوگی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے نیول ہیڈ کوارٹر اسلام آباد کا دورہ کیا۔ ان کی آمد پر پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل نوید اشرف نے پرتپاک استقبال کیا۔ چاق و چوبند بحری دستے نے صدر مملکت کو گارڈ آف آنر پیش کیا۔ صدر مملکت نے یادگاری شہدا پر پھولوں کی چادر چڑھائی۔ ISPR کے مطابق ملاقات کے دوران نیول چیف نے صدر مملکت کو علاقائی میری ٹائم سیکیورٹی کی صورتحال سے آگاہ کیا۔ صدر مملکت کو پاک بحریہ کی آپریشنل تیاریوں، معرکہ حق کے دوران پاک بحریہ کی حکمت عملی اور ناقابل تسخیر دفاع سے متعلق تفصیلی بریفنگ دی۔ صدر آصف زرداری نے مادر وطن کی سمندری سرحدوں کے کامیاب دفاع پر پاک بحریہ کو مبارکباد پیش کی۔ کہا پوری قوم کو اپنی مسلح افواج پر فخر ہے اور ان کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں پر مکمل اعتماد رکھتی ہے۔ صدر نے بھارتی جارحیت کے مقابلے میں پاک بحریہ کے بروقت اور مؤثر رد عمل، غیر متزلزل عزم اور دشمن کے عزائم کو ناکام بنانے کی کوششوں کو سراہا۔ پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل نوید اشرف نے کہا کہ پاک بحریہ اللہ کے فضل سے خواہ امن ہو یا جنگ، ملکی سمندری سرحدوں اور بحری مفادات کے تحفظ کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔ دوسری جانب وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ عالمی تنازعات کو اقوام متحدہ کے چارٹر میں درج بین الاقوامی قوانین کے مطابق بات چیت اور سفارتکاری کے ذریعے روکنا اور حل کرنا چاہیے۔ پاکستان نے قلیل بین الاقوامی حمایت کے باوجود افغانستان میں عدم استحکام کے مختلف مراحل کے دوران تنازعات سے بچنے کے لیے لاکھوں افغان بھائیوں کی میزبانی کی ہے۔ پناہ گزینوں کے عالمی دن کے موقع پر وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے پیغام میں کہا کہ اس سال پناہ گزینوں کا عالمی دن دنیا بھر میں بڑھتے ہوئے چیلنجز کے پس منظر میں منایا جا رہا ہے، جو لاکھوں افراد کو جبری بے گھر ہونے پر مجبور کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جبری طور پر بے گھر ہونے اور پناہ گزینوں کے حالات کا بنیادی محرک ہونے کے ناطے عالمی تنازعات کو اقوام متحدہ کے چارٹر میں درج بین الاقوامی قوانین کے مطابق بات چیت اور سفارتکاری کے ذریعے روکنا اور حل کرنا چاہیے۔ صرف پرامن ذرائع اور بنیادی وجوہات کو حل کرنے سے ہی ہم پناہ گزینوں کی طویل پناہ گزینی کے رجحان کو تبدیل کی امید کر سکتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا یمین گنڈاپور نے کہا ہے، میرے پاس اختیار ہے، میں کسی وقت بھی اسمبلی کو تحلیل کر سکتا ہوں۔ اپنے ویڈیو پیغام میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا یمین گنڈاپور کا کہنا تھا کہ ہمارے لیڈر کو جیل میں ناحق رکھا گیا۔ 9 مئی کے بعد جو رویہ ہمارے ساتھ رکھا وہ پھر ہمارے مینڈیٹ کو چوری کیا گیا۔ خیبر پختونخوا کے عوام نے اپنے مینڈیٹ کو بچایا۔ خیبر پختونخوا حکومت کو ختم کرنے کے لیے پوری کوشش کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بجٹ اجلاس بلانا گورنر کی آئینی ذمہ داری ہے، لیکن گورنر نے بجٹ اجلاس نہیں بلایا۔ بانی PTI کا آئینی، قانونی، اخلاقی حق ہے کہ وہ بجٹ پر مشاورت کریں، لیکن ان سے مشاورت کے لیے ملاقات کی اجازت نہیں دی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے ارکان اسمبلی کو ہدایت کی کہ آج ہونے والے اسمبلی اجلاس میں مطالبات سر پر ووٹنگ نہ کی جائے۔ تمام ارکان اسمبلی کو اگلا لاہ عمل پیر کو دوں گا۔ کسی حکومتی رکن نے مطالبات پر ووٹ نہیں دینا۔ میں تمام اداروں کو کھلا پیغام دے رہا ہوں، مجھے حکومت کی ذمہ داری دی گئی ہے، میرے پاس اختیار ہے، میں کسی وقت بھی اسمبلی کو معطل کر سکتا ہوں، اس کے لیے کسی وقت یا بجٹ کی ضرورت نہیں۔
लाहौर हाईकोर्ट ने पंजाब भर की मातहत अदालतों को गवाहों के बयानात अंग्रेजी के साथ साथ उर्दू में भी तहरीर करने का हुक्म जारी कर दिया है। जस्टिस तारिक नदीम ने एक अहम फैसले में कहा कि अदालतों में उर्दू ज़बान के इस्तेमाल से मुतालिक 1973 का नोटिफिकेशन मौजूद है, मगर बदकिस्मती से आज तक उस पर अमल दरामद नहीं हो सका। फैसले में कहा गया कि पंजाब की मातहत अदालतों में अब भी गवाहों के बयानात सिर्फ अंग्रेजी ज़बान में रिकॉर्ड किए जाते हैं, जिससे इंसाफ की फराहमी में रुकावटें पैदा होती हैं, ख़ास तौर पर जब उर्दू तर्जमा गवाह की गैर मौजूदगी में किया जाए। जस्टिस तारिक नदीम ने लिखा कि कानून के मुताबिक गवाहों के बयानात उनकी मादरी ज़बान में तहरीर किए जाने चाहिए और ये अमल मुल्ज़िम या उसके नुमाइंदे की मौजूदगी में होना चाहिए। चशमदीद गवाहों, मेडिकल रिपोर्ट्स और दीगर शवाहिद की रोशनी में इस्तग़ाज़ा ने मुक़दमा साबित कर दिया, ताहम तर्जुमे की खराबी की वजह से सज़ा में नरमी बरती गई। लाहौर हाई कोर्ट में स्मॉग के तदारुक से मुतालिक दायर मुख्तलिफ दरखास्तों पर समाअत। दौरान समाअत माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़, पानी के मसाइल, शहरी मनसूबाबंदी से मुतालिक मुतादिद अहम नुकात ज़ेर बहस आए। समाअत के दौरान वासा के वकील ने अदालत को आगाह किया कि लाहौर में जल्द पानी के मीटर्स नस्ब किए जाएंगे। उन्होंने पानी का मीटर बतौर सैंपल अदालत के रूबरू पेश किया। अदालत ने वासा की काविश को सराहते हुए कहा, पानी अहम मसला है, ये एक बहुत अच्छी पेशरफ्त है। वकील वासा ने मज़ीद बताया, पहले मरहले में ये मीटर्स कमर्शियल जगहों पर नस्ब किए जाएंगे। अदालत ने केनाल रोड पर दरख्तों की कटाई की किसी को भी इजाज़त को सख्ती से मुस्तरद करते हुए वाज़ेह किया कि हम केनाल रोड पर दरख्त काटने की इजाज़त हरगिज़ नहीं देंगे। लाहौर में दरख्तों की खूबसूरती सिर्फ केनाल पर ही बाकी है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में गुर्बत, पसमानदगी और तनाज़ात के आलमी अमन पर असरात से मुतालिक मुबाहिसा हुआ। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने मौक़िफ़ पेश करते हुए कहा कि गुर्बत, अदम मसावात और बुनियादी इंसानी हुकूक से महरूमी तनाज़ात की बुनियादी वजूहात हैं। उन्होंने कहा कि तरक्की, इंसानी हुकूक और अमन आपस में जुड़े हुए हैं और जब तक उन मसाइल का मुनसिफ़ाना हल तलाश नहीं किया जाता, पायदार अमन मुमकिन नहीं। आसिम इफ्तिखार ने जोर दिया कि एक मुनसिफ़ाना आलमी मौशी निज़ाम कायम किया जाए, तरक्की पज़ीर ममालिक के लिए कर्ज़ों में नरमी की जाए, मौसमियाती फाइनेंसिंग को यकीनी बनाया जाए और तरक्याती इमदाद में इजाफा किया जाए ताकि दुनिया को हकीकी अमन की जानिब बढ़ाया जा सके। लाहौर में तजावुज़ात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन, 1500 से ज़ायद मुस्तकिल आर्जी तजावुज़ात मिसमार कर दी गई। ज़िला इंतज़ामी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तजावुज़ात का 18 ट्रक सामान जब्त कर लिया। इसी पर तफसीलात जान लेते हैं ब्यूरो चीफ लाहौर गौहर सईद से। जी गौहर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर में तजावुज़ात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी है और 1500 से ज़ायद मुस्तकिल और आर्जी तजावुज़ात को मिसमार कर दिया गया है और ज़िला इंतज़ामिया की बड़ी कार्रवाई, ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से जो बड़ी कार्रवाई की जा रही है उसमें तजावुज़ात का 18 ट्रक सामान जब्त किया गया है और मुल्तान रोड, समनाबाद, इलामा इकबाल टाउन और गुलशन रावी में तजावुज़ात के खिलाफ भरपूर कार्रवाई जारी है। चुबुर्जी, सोडेवाल और इत्तेहाद कॉलोनी में भी ऑपरेशन किया जा रहा है और सड़कें भी क्लियर करवा ली गई हैं। इसके अलावा तजावुज़ात माफी के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और शहर भर में गैर कानूनी बैनर्स, पोस्टर और स्टीमर्स भी हटाए जा रहे हैं। दुकानदारों को रज़ाकाराना तौर पर तजावुज़ात हटाने के लिए नोटिस भी जारी किए जा रहे हैं और डिप्टी कमिश्नर लाहौर का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब की हिदायत से लाहौर को तजावुज़ात से पाक किया जा रहा है। उनका कहना है कि लाहौर के तजावुज़ात से पाक शहर ऑपरेशन जारी रहेगा और इसके अलावा तजावुज़ात के खात्मे के लिए शहरियों को कुशादा सड़कें फराहम होंगी और ट्रैफिक के मसाइल का भी हल होंगे। और डिप्टी कमिश्नर लाहौर सईद मुस्तफ़ा का कहना है कि तजावुज़ात का खात्मा शहर की खूबसूरती की बहाली के लिए नागज़ीर है। इसके अलावा उनका मज़ीद कहना था कि कानून की खिलाफ वर्जी के लिए करने वालों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। जी बहुत शुक्रिया गौहर सईद।